غور کرے اللہ نظر آ جاتا. اور دوسرا حصہ ہے قرآن مجید کا میرے خواتین و حضرات محترم ساتھیوں جو خصوصی دلائل ہیں وہ صرف ان لوگوں کے لیے کارآمد ہیں جو ان کو مانتے تھے. اب لقمان کی بات اگر ایشیا کے لوگوں سے وہاں انڈونیشیا کے لوگوں سے کہی جائے کیا اثر ہوگا کیونکہ ہم تو جانتے نہیں لقمان کوئی تھا بھی نہیں, اس نے کوئی نصیحت ہے بھی کی یا نہیں. یہ عمومی نہیں ہے یہ بھی حق مگر خصوصی دلائل ہیں, ان کو وہی لوگ قبول کر سکتے ہیں, ان کے لیے مفید ہیں جو یہ باتیں تسلیم کر رہے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں مسلمات مخاطب کہ جس سے بات ہو رہی وہ پہلے ایک سچی چیز کو مان رہا, ہم لمبا سفر طے کرنے کے لیے اس کی مانی ہوئی بات ہی اس کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ آپ یہ ماننا ہے, اس پر غور کریں, اس سے نہیں نتیجہ سے نکلتا جو میں کہہ رہا ہوں وہی تائید تو ہو رہی. تو تصدیق کے لیے یہ خصوصی دلائل قرآن مجید میں جو 30 پاروں میں پھیلے ہوئے دلائل بس وہ یہ 3 ہی قسم کے ہیں. اگر عمومی دلائل ہیں تو یا وہ آفاقی ہیں ساری کائنات میں پھیلے ہوں دنیا کے سب لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو, یا خود انسان کے اپنے اندر ہے. اور دوسری بات جو ہے خصوصی دلائل یہ جتنے واقعات ہیں تاریخی انبیاء علیہ السلام کے, حضرت آدم علیہ السلام کا, نوح علیہ السلام کا, وہاں سے شروع ہوا لقمان علیہ السلام کا بھی قصہ, یہ ماننے والوں کی جو مانتے تھے کہ ایسا ہوا, جو نہیں مانتے ان کو تو پہلے منانا پڑے گا نا عمومی دلائل کی بنا پر کہ اللہ مانو اس نے تمہاری ہدایت کے لیے نبوت اتاری, عمومی دلائل کام دے گے. جب وہ مان جائیں گے اس کے بعد خصوصی باتیں بھی مانیں گے کہ سچا کہہ رہا. مگر یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے خواتین و حضرات کہی ہیں جو ان چیزوں سے پہلے واقف تھے اور ان کو سچا مانتے تھے. یہ قصہ یوسف علیہ السلام, لوط علیہ السلام, یونس سے سب جانتے تھے, اہل کتاب کے علم میں بھی تھا, ان سے سن کر عرب کے لوگوں میں بھی تھا. اس لیے ایک بات تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ جب اس کی وضاحت ہوگی اور پورے قرآن کو بھی آپ پڑھیں گے تو یہ 3 قسم کے دلائل جو ہیں ان پر خاص توجہ مرکوز کریں. جلدی سے آیتوں سے نہیں گزرنا, جب آئے گا نا کہ رات اور دن کی آمد میں اور زندگی بارش اور نباتات میں آیات ہیں نشانیاں, اصل رکنے کے مقام تو یہ کہ جو مسائل کی آیت ہے نا ہم اس پر الجھ جاتے ہیں کہ نکاح, طلاق, نماز, روزہ, نہیں وہ بات کی بات ہے, وہ تو دین مانیں گے آپ تو پھر حکم جاری ہوں گے نا. پہلے تو یہ تسلی کرنا کہ کوئی ہے اللہ, اس نے کوئی رسول بھیجا, ان کے سچے ہونے کا ثبوت کیا. جن آیات کے آخر میں یہ آتا کہ ان میں دلائل ہیں عقل مندوں کے لیے, وہاں رکنا, وہاں کئی دن گزارنے ہیں کہ واقعی دن رات کی آمد میں کیا نشانی ہے, کیسی باقاعدگی سے یہ نظام آ رہا کہ سورج اپنے وقت پر آتا, 1 منٹ کی دیر کیے بغیر غروب ہوتا, کبھی دن لمبے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے ہوتے ہیں, اس سے مختلف موسم پیدا ہوتے ہیں, فصلیں اس سے طرح طرح کی پیدا ہوتی ہیں, نباتات کی زندگیوں پر جتنا غور کریں پتہ چلتا جائے گا کہ اللہ اگر کہتا ہے نا یہ میری نشانیاں تو یہ سرسری فکرہ نہیں ہے, اس سے تو دفتر بن سکتے ہیں. تو یہ آیات والا حصہ دلائل والا جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یتلو علیہم آیاتی, پیغمبر ان کے سامنے آیات پڑھتا ہے, اس کا عموماً ہم ترجمہ کر دیتے ہیں علماء حضرات کے قرآن شریف آپ زبانی سناتے تھے, نہیں, قرآن مجید کے حصے ہیں 3, یہ اس سے الگ کوئی بات ہے. ایک حصہ آیات کا جس کو میں نے دلائل کہہ دیا, وہاں لاجک ہے, منطق ہے, عقل ہے, پوری بحث ہے. یہ آیات کا حصہ ہے, ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اللہ فرماتے ہیں جو عقل سے کام لیں گے ان کے لیے اس میں بہت دلائل ہیں. یہ دلائل کا حصہ ہے, یہاں آیات پورے قرآن کو نہیں کہا, وہ حصے جن میں دلائل ہیں. اور دوسری بات جو اللہ کا رسول سکھاتا ہے یعلمہم الکتاب, پھر کتاب کی تعلیم دیتا. کتاب خواتین و حضرات آپ وہ سمجھیں جس کو آج کی زبان ہے لا کہتے ہیں, قانون. اسی لیے اللہ کہتا ہے کتب علیکم کتب علیکم, جہاں احکام دیتا ہے نا وہاں بھی کتاب کا لفظ ہوتا ہے کہ یہ حکم تمہارے لیے لکھ دیا. شریعت جب مان جاتا آدمی دین کو سچا, پھر اس کے لیے حلال و حرام جائز و ناجائز کی حدیں رسول بیان کرتا, اس کے لیے ضابطہ حیات تجویز کرتا کہ اب یہ کرنا یہ نہیں کرنا. یہ قرآن کا حصہ کتاب ہے, شریعت. مگر اس پر بھی بات ختم ہو جائے تو پھر تو یہ نابالغوں والی بات ہے. بچے کو ہم کہتے ہیں یہ کرو نہ کرو, اکرم من تو چاہتا مجھے مطمئن کیا جائے کہ یہ حکم جو ہے اس نے فلاسفی کیا, اس میں کیا راز ہے, اس سے نتیجہ کیا نکلے گا. اس حصے کا نام قرآن مجید نے الحکمہ رکھا, ہر حکم کی حکمت بیان. کوئی حکم فضولی دیا, آپ روزے کا پڑھتے ہیں, دیکھا یہ نہیں کہہ دیا کہ بھوکے مرو, ساتھ بتایا لعلکم تتقون. روزے تو اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہیں ٹریننگ دی جائے, یہ ایکسرسائز ہے کہ سیلف کنٹرول تم میں پیدا ہوا, اپنے آپ کو روک سکتے ہو. خواہش کتنی پرزور ہو, رشوت مل رہی ہو, آپ کام چوری کر سکتے ہیں, ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو سکتے ہیں, مگر آپ اپنے آپ کو روکتے کہ یہ کام تو میرے کرنے کا نہیں. ضبط نفس جو ہے اس کی تربیت کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلوب ہے. اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے کمی نہیں چھوڑی کہ جب امت میں محض کتاب رہ جائے گی نا کہ وہ ظاہری لفظوں کی اطاعت کریں گے, حکمت نہیں ہوگی, نتیجے کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ رزلٹ نکل رہا ہے جس کے لیے, اس وقت یہ امت برباد ہو جائے گی. چھلکا رہ جائے گا, مغز نہیں ہوگا.
اور اب ہم دیکھتے ہیں نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ مسلمان کہیں بھی نہیں ملتا، جیسا کہا گیا تھا رسمیں ہو رہی ہیں، تراویح کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، قرآن سنا جا رہا، مگر جب وہ کردار ڈھونڈیں سارے اخبارات چیخ رہے ہیں آپ کو پتا کہ کرسمس ڈے پر عیسائی چیزیں سستی کر دیتے ہیں، آپ کے یہاں کہ رمضان آیا سب نامراد جو چیزیں مہنگی کر دیتے، کہاں ہے وہ نتیجہ جو اللہ نے بتایا تھا؟ اس لیے یہ چھلکا لیے بیٹھے ہیں، حکمت نہیں ہے۔ اللہ نے اگر نماز کا ذکر کیا کہ نماز ادا کرو، یہ خواہ مخواہ کی مصیبت ہے کہ 5 وقت تم حاضری دو، اقیم الصلاۃ ترے ذکر، فرمایا سب سے بڑا خطرہ ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ جب مجھے بھول جاتے ہو نا کہ اس جہان کا کوئی مالک ہے، اس کو ساری خرابیاں پیدا، کرپشن اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ یاد دہانی کے لیے میں تو نظر نہیں آتا، کوئی میری نشانی نہیں، 5 وقت رکھے ہیں کہ تم بار بار اپنے ذہن میں یہ تازہ کرو کہ کوئی مالک ہے جس کے سامنے اقیم الصلاۃ ترے ذکر، مجھے یاد رکھنا اس کا بہترین نسخہ کہ نماز باقاعدگی سے ادا کرو۔ پہلی وہی میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، رسول کریم علیہ السلام نے بہترین تمثیل سے سمجھایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر دریا بہ رہا اور 5 مرتبہ اس نے مل مل کر نہائے تو کیا میرے ساتھی اس پر میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس پر میل کیسے رہے گا؟ فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کا یہی حال ہے، یہ دریا ہے، 5 مرتبہ آدمی نہاتا کیسے غفلت کا میل رہے گا؟ مگر ہے نا باقی وہ نتیجہ نہیں نکلا جو قرآن نے کہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی، کوئی نہیں۔ ادھر روزہ رکھا ہو، اتنی لمبی داڑھی ہے، آپ اس سے فروٹ لیں، گھر جا کر دیکھیں سارے دانے خراب، ایسی چلاکی کرے گا، کہاں ہے وہ بھائی نتیجہ؟ تو اللہ نے جو کہا کہ رسول آیات پڑھتا ہے، دلائل دیتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، شریعت بیان کرتا ہے، حکمت، ہر حکم کا فلسفہ بھی بیان کرتا ہے، یہ دیکھتے رہنا کہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا، اگر نہیں نکلتا تو آپ بیکار محنت کر رہے تھے۔ یہ قرآن مجید نے سب باتیں بیان کر دی، اس لیے آیات وہ حصہ ہے جس کی میں نے نشاندہی کی، آفاقی دلائل ساری کائنات میں ہے، وہ امریکہ والوں کے لیے ہیں، آسٹریلیا والوں کے، وہ سارا جہان دیکھتا ان کو۔ دوسرے ہیں انفسی، وہ بھی سب میں ہے کہ ہر انسان اپنے اندر وہ چیزیں پاتا۔ خصوصی دلائل جو ہیں کہ جو لوگ مخاطب اول تھے، پہلے جن سے حضور نے جو کلاس جو پہلے پڑھ رہی تھی وہ جانتے تھے ان چیزوں کو، ان کی مانی باتیں ان کے پیش کی کہ میں کوئی نئی بدعت نہیں لایا معاذ اللہ، میں نے کوئی یہ گرنتھ نہیں ایجاد کی، یہ ساری چیزیں نیک لوگ کہتے ہیں۔